میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها۔ برادران اسلام، دینی بھائیو، عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی، فضل و کرم اور احسان کے نتیجے میں ایک ایسے وقت میں جبکہ ساری دنیا میں ضلالت اور گمراہی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، چاروں طرف بدعقیدگی، کفر، شرک اور بے بنیاد عقیدے، توہم پرستیاں، شیطان کی پھیلائی ہوئی گمراہیاں انسانوں کے عقیدے کا محور بنی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت کی عبادت چھوڑ کر اس کے بندوں کی عبادت میں شیطان نے اپنی چترائی اور چالاکی سے بندوں کو لگا دیا تھا، اور ان کو یہ یقین دلانے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا کہ یہی راستے تمہیں کامیاب کریں گے اور یہی راستے تمہیں جنت تک لے جائیں گے۔ کیسی عجیب بات ہے، جو راستے ضلالت اور گمراہی کے تھے اور جہنم میں لے جانے والے تھے، شیطان نے اپنی چالاکی، چترائی، زبان درازی، عقل مندی سے انسانوں کو یہ بتا کر کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کامیابی اسی میں ہے، جنت اسی سے ملے گی۔ انسان باوجود عقل و خرد رکھنے کے، سینکڑوں ہزاروں انبیاء کرام اور اللہ کے پیارے پیغمبر اور رسول ان کو سمجھانے کے لیے اس دنیا میں آ چکے تھے، لیکن انسان اپنی بے وقوفی، حماقت اور اپنی مورختہ سے اللہ کے راستے کو، رسولوں کے بتائے ہوئے راستے کو غلط مانتا اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے کو درست مان کر اپنی عقل کے مطابق کہہ کر ان پر دل و جان سے فدا تھا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں پر ایک بار پھر اتمام حجت کرتے ہوئے اس کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے اپنا آخری رسول بھیجا، اپنی آخری کتاب نازل فرمائی، اور رسول کے بتانے، سمجھانے اور لوگوں کے اندر دعوت و تبلیغ کرنے سے صرف کچھ لوگ تھے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اکثریت نبی کی مخالفت کرتی رہی، آپ کی دعوت کی برائی بیان کرتی رہی، غلط بتاتی رہی۔ اتنا ہی نہیں کیا، نبی اکرم کو ستایا، آپ کے ماننے والوں پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی،
آخر 13 سال کی شدید تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور رات و دن کی شدتوں اور ایمان والوں کا ثابت قدم رہنا ایسے حالات میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کو ایک بار پھر جوش میں لاتا ہے۔ حکم ہجرت کا ہوتا ہے، مسلمان ہجرت کرتے ہیں، پہلے رسول اکرم کو اجازت ملتی ہے، اب بھی ہجرت کر جاتے ہیں، اور پھر دور شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کا۔ 1 جنگ، 2 جنگ، 3 جنگ، مسلسل جنگوں میں ایک سال میں کئی جنگیں، کئی معرکے رسول اکرم اور صحابہ کرام کو ان میں عظیم قربانیاں دینے کی ضرورت پیش آئی، اور اللہ رب العزت نے صرف 8 سال کی قلیل مدت میں 13 سال مکے میں زندگی گزاری ہے اپنے نبوت کے بعد، شدید تکلیفوں، پریشانیوں، اور یہ تکلیفیں صرف جسمانی نہیں تھی، جسمانی سے زیادہ روحانی، فکری، ایسی تکلیفیں، ایسی ٹینشن کہ آج کے زمانے کا ہم جیسا کوئی آدمی شاید وہ 13 سال تھے، یہاں 1 سال بھی زندگی گزارنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ 8 سال میں اللہ رب العزت نے اسی مکہ کو اپنے نبی کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کے لیے فتح عظیم کی صورت میں ایسا مسخر فرمایا کہ پھر اس کے بعد کفر کے، شرک کے جتنے بھی علمبردار تھے، جھنڈے تھے، اور جتنی درگاہیں، آستانے، سرکاریں جو اس زمانے کے مشرکوں نے بنا رکھی تھی، وہ ساری کی ساری سرنگو ہو گئی، اور کسی کو سر اٹھانے کی اجازت اللہ رب العزت نے نہیں دی، اور 10 سال کے قلیل عرصے میں عرب کا بیشتر حصہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ بھائیو عزیزو، رسول اکرم کے بعد خلفائے راشدین، پھر بنو امیہ کا سارا زمانہ، یہ وہ زمانہ تھا کہ اس میں امن تھا، چین تھا، سکون تھا، شانتی تھی، اور سب سے بڑی دولت یہ تھی کہ ایمان کے لیے ان ادوار میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ زمانے نے کروٹ لی، بنو امیہ کا دور ختم ہوا، بنو عباسیہ کا دور آیا۔ ابتدا میں تو عقیدے کے مسائل ٹھیک ہی رہے، مسلمان اپنے نبی کے دیے ہوئے، بتائے ہوئے عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، لیکن بنو عباسیہ کے ایک خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے مامون کے زمانے میں، مامون نے بغداد میں ایک بہت بڑی لائبریری بنائی، دنیا بھر سے الگ الگ زبانوں کے فاضل ترجمہ کرنے والے، کتابیں لکھنے والے، اپنے اپنے افکار و نظریات کو ثابت کرنے کے لیے رسالے اور کتابیں لکھنے والے، یہ سب جمع کرائے۔ اسی زمانے میں فلسفہ یونان کو عربی میں منتقل کیا گیا،
اور پھر اس کے بعد جو ایمان میں کمزوریاں، مسلمانوں میں بے اعتدالیاں، ناہمواریاں، بدعقیدگیاں پیدا ہونا شروع ہوئی تو آج تک چلی آ رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ مسلمان تھے، نبی کے بعد سب سے زیادہ درجے مرتبے والے، ایمان کامل والے لوگ جو تھے وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ان کی تعریفیں بیان فرمائی، ان کے درجے اور مرتبے بیان فرمائے۔ 100 سے زائد آیتوں میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی عظمتوں کے تذکرے کیے ہیں قرآن میں۔ رسول اکرم جب بتاتے تھے کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کسی ایک صحابی کو آپ کے فرمانے کے بعد نہ شک، نہ شبہ، نہ کسی طرح کا کوئی خرخشہ کبھی نہیں ہوا۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جبریل کیسے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کا رنگ کیسا، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، اور کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جب وہ آتے ہیں تو ہمیں تو دکھائی نہیں دیتے، ہم کیسے مان لیں۔ نہ کسی نے یہ کہا کہ وہ آئے تھے تب نہیں دیکھا، جب گئے تب نہیں دیکھا، جب وہ بول رہے تھے آپ سے تب نہیں سنا۔ آنکھیں تو ہمارے پاس بھی ہیں، کان تو ہمارے پاس بھی ہیں، تو ہم دیکھتے کیوں نہیں، ہم سنتے کیوں نہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی پورے نبی کے زمانے میں اس طرح کا کوئی سوال پیش نہیں کیا۔ مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کا رب کیسا ہے، آپ اس کی کچھ صفات ذکر فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نازل فرمائی۔ کسی ایک صحابی نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات کے سلسلے میں وہ اعتراضات، وہ شکوک و شبہات پیش نہیں کیے جو بعد میں یونانی فلسفہ اور یونانی منطق پڑھنے کے بعد لوگوں کے ایمان میں ضلالت اور گمراہی کے جراثیم داخل ہوئے، اور انہوں نے اپنے زمانے کے علماء کے بیانات کو سن کر، قرآن شریف کی آیتوں کو سن کر، رسول اکرم کی صحیح ترین احادیث کو سن کر اللہ کے نام، اس کی صفات، اس کی ذات، ان تمام کے تعلق سے جو طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ یہ اعتراضات جو اس زمانے میں وجود میں آئے، کسی صحابی نے، چاہے وہ آج مسلمان ہوا ہو یا 2-4 سال پہلے مسلمان ہوا ہو یا مکے کے زمانے سے مسلمان چلا آ رہا ہے، کبھی رسول اکرم کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا، اور نہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کو اپنی عقل سے
تولنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ نبی نے فرمایا تو ان کا جواب تھا آمنا وصدقنا، ہم ایمان لیا ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے یقین کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آج کا زمانہ جس میں ہم بیٹھ کر یہ باتیں سن رہے ہیں، ہمارے لیے ایک طرح سے اچھا زمانہ ہی کہا جائے گا کہ آج ہم سن رہے ہیں، ہمیں بتانے والے بتا رہے ہیں، قرآن کی تشریح کر کے، رسول اکرم کی احادیث پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ رسول کا عقیدہ یہ تھا، صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا، تابعین کا عقیدہ یہ تھا، تبع تابعین کا عقیدہ یہ تھا، امامان دین یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ صحابہ کرام کے عقیدے کو بیان کرنا اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرنا تھا۔ یہ مانو جیسے آپ نے شہد کی مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہو، کہ جیسے ہی آپ نے اس کے چھتے میں ہاتھ ڈالا اور چاروں طرف سے بے شمار مکھیاں آپ کے جسم پر چمٹ گئیں، کاٹنے لگیں، ڈنک مارنے لگیں، تکلیف پہنچانے لگیں اور زہر اپنا آپ کے جسم میں اتارنے لگیں۔ اتنا سخت زمانہ گزرا۔ مامون ہی کے زمانے میں ایسے لوگ جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن، احادیث، اس کے معانی، مطالب اور دیگر تمام وہ علوم جو اسلام کے لیے، اسلام کے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بڑا درجہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت کی ہزاروں رحمتیں ان کے اوپر۔ اس زمانے میں معتزلیوں نے یہ ایک شوشہ کھڑا کیا کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ مخلوق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہ فان، تو فنا کا حکم قرآن پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن بھی ختم ہو جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی دربار کے عالموں، قاضیوں، متکلموں اور ترجمانوں سے اس سلسلے میں بات کی، تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو گوارا کرے کہ جو اس بات کو مانتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کو ہم دنیاوی مال و متاع اور بڑھنے اور ترقی کرنے کے مواقع دیں گے، لیکن جو نہیں مانے گا اس کو کوئی موقع نہیں ملے گا آگے بڑھنے کا۔ اگر ایسا کرتے تو بھی گوارا تھا، لیکن ان ظالموں نے، ان بدکرداروں نے بادشاہ کو برگلا کر اس سے یہ پاس کرایا اور حکم نافذ کرایا کہ جو قرآن کو اللہ کا کلام کہے گا، مخلوق نہیں مانے گا، اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، اس پر کوڑے برسائے جائیں گے، اس کو ذلیل و خوار کیا جائے گا، بازاروں میں اس کے پیچھے اوباشوں کو لگایا جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک شخصیت
اور کئی امیروں اور بادشاہوں کے دور میں اذیتوں تکلیفوں سے گزارے گئے. ان کے ہاتھ اور پیر تختے سے باندھ دیے جاتے اور جلادوں کے ذریعے ان پر کوڑوں کی بارش ہوتی، جن اذیتوں کی تاب نہ لا کر امام لہو لہان بھی ہو جاتے اور بے ہوش ہو جاتے. اور پھر جتنے کوڑے ان کو مارنا ہوتے تھے مار لیتے، اور پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ و پیر کھولے جاتے، کھال ادھڑ جاتی، زخم گہرے ہو جاتے. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان اذیتوں سے گزرتے رہے. انہوں نے صرف ایک سوال کیا تھا، ایتونی بآیت من کتاب اللہ او حدیث من رسول اللہ. یہ جو کچھ تم اذیتیں تکلیفیں پہنچا رہے ہو، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن قرآن کی کوئی آیت تو پیش کرو، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث تو پیش کرو. ظالم پیش نہیں کر سکے. مناظرہ بھی ہوا اور حضرت امام نے بادشاہ کے دربار میں اس کو لاجواب کر دیا. اس کے باوجود اذیتوں تکلیفوں کا دور چلتا رہا. تو بھائیوں عزیزوں، عقیدے کے سلسلے میں جو اذیتیں تکلیفیں پریشانیاں ایمان والوں نے، صحیح عقیدے والوں نے ہر دور میں جو برداشت کیے ہیں، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے اور آپ اس کو سننے کی تاب نہیں لا سکتے. آج ہم عقیدے ہی کے باب سے ایک نئی چیز، صفات باری تعالیٰ کے سلسلے میں ظالموں، گمراہوں اور بدعقیدہ لوگوں کی بدعقیدگی کو ظاہر کرتے ہوئے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس بارے میں صحیح عقیدہ قرآن کا، سنت کا، صحابہ کرام کا، امامان دین کا کیا ہے. اللہ رب العزت کی ذات، جس کو ہم اللہ کے لفظ سے، یہ اس کا اسم ذاتی ہے. باقی نام رحمان، رحیم، غفور، ودود، رحمان، یہ سارے نام جس میں 99 نام بہت زیادہ مشہور ہیں اور ترمذی کی ایک حدیث میں ان کا ذکر بھی آیا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں، صرف یہ 99 ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی یہ سارے کے سارے نام اس کے صفاتی نام، اس کی صفات. اس کا ذاتی نام اللہ ہے اور باقی نام سب صفاتی نام ہے. اس کی صفات میں سے اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بلند ہے، بالا ہے، سب سے اونچا ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے. اس کے باوجود وہ کبھی کبھی جب چاہتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر. جب رات کا آخری تیسرا حصہ ہوتا ہے اور ایک حصہ صرف باقی رہ جاتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ
من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی پکار سنوں، اس کی مراد پوری کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کی جھولی بھر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کی بخشش کر دوں؟ بعض روایتوں میں انداز دوسرا ہے، اعلان ہوتا ہے کوئی ہے جس کو اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، کوئی ہے جس کو مصیبتوں پریشانیوں سے چھٹکارا چاہیے، کوئی ہے بھوکا ننگا ضرورت مند مجھے پکارے اور میں اس کی مراد پوری کروں اور اس کی ضرورتیں جیسے وہ چاہتا ہے اور جو اس کے لیے اچھا ہے ویسا میں کر دوں۔ ہر رات آسمان دنیا پر اللہ رب العزت آ کر یہ اعلان فرما رہا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ بات سنی، خوش ہوئے اور ان کو امید بندھی۔ جو مصیبتوں اور پریشانیوں میں تھے ان کو یقین ہوا کہ ہماری مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو تنگ دستی میں پریشان تھے انہوں نے یقین کیا کہ ہماری تنگ دستی بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور جو اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں ان کو یقین ہوا کہ ہمارا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ساری باتیں تو ان کے دل میں پیدا ہوئی، لیکن کسی کے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ وہ کیسے آئے گا، کیسے آتا ہے، کہاں آتا ہے۔ جو سوالات آج کے زمانے میں معتزلہ، جہمیہ، معطلہ، محرفہ کرتے ہیں، اس طرح کا کسی صحابی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ آیتیں، یہ بخاری شریف کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ ان احادیث میں اور قرآن شریف کی متعدد آیتوں میں اللہ رب العزت کا آنا، پکار کو سننا، مصیبتوں کو دور کرنا، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو ایک ایمان والا اس کو مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ محدثین کرام میں ہر ایک نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ احادیثیں ذکر کی ہیں جو اللہ رب العزت کے آسمان دنیا پر آنے کو ثابت کرتی ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا کتاب العلو، اور یہ بتلایا کہ یہ عقیدہ رسول اکرم کا، صحابہ کرام کا، تابعین اعظام کا، مومنین و مسلمین کا ہے، اور جو اس میں شک کرتا ہے وہ بدعقیدہ ہے، وہ قرآن کو جھٹلاتا ہے، احادیث کی مخالفت کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کی تفسیر کرتے ہوئے کیا بہتر فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، عرفہ کی شام حجاج کے قریب ہوتا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، بات کی ایک درخت کے قریب سے۔ قرآن شریف میں یہ بھی ہے کہ وہ آسمان کی طرف گیا، ثم استوى الی السماء، اور یہ بھی ہے استوى علی العرش، اور پھر یہ بھی ہے
کہ اس نے جب آسمان و زمین بنائے تو ان دونوں کو حکم دیا کہ تم دونوں طوعاً و کرہن چلے آؤ، تو ان دونوں نے انکار نہیں کیا، اقرار کیا کہ ہم آئے تیرے فرمان کو مانتے ہوئے، اور کسی نے پوری کائنات میں اس کا انکار نہیں کیا۔ اہل سنت والجماعت صفت نزول پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ عقیدے کو مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتا ہے۔ آنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا جب وہ آتا ہے تو اس کا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ کیا جیسے انسان چلتا پھرتا ہے ایسے آتا ہے؟ اہل سنت اس کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی جائے گی۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، اس کے باوجود وہ مخلوقات میں کسی کے مثل نہیں۔ اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا نازل ہونا اور اس کا چڑھنا، یہ مخلوق میں سے کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارا رب بے مثل ہے، ایسے ہی اس کے صفات بھی بے مثل ہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ ایک اور عقیدہ، بعض روایتوں میں مومنوں پر احسان جتاتے ہوئے، ان کو خوشخبری دیتے ہوئے، مسرت و شادمانی سے ہمکنار کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بتایا، اور نبی نے ہمیں بتایا، لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ التَّائِبِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث مختصر طور پر امام بخاری نے یہاں ذکر کیا، ورنہ اس میں کافی تفصیلات ہیں اور ایک واقعے کا تذکرہ ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندہ جب توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے کہتا ہے کہ اے رب مجھے معاف کر دے، بخش دے، تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک بندہ اپنے گھر سے کسی لمبے سفر کے لیے پورے ساز و سامان کے ساتھ چلا، تھکنے کے بعد ایک جگہ آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، اپنی سواری کو اس نے چرنے چگنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب وہ سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ سواری کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے کھانے کا، پینے کا، آرام کا، راحت کا سارا سامان اسی سواری پر لدا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر اٹھ کے ادھر ادھر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ پھر تھک گئے۔ پھر اس نے سوچا صحرا کا علاقہ ہے، سواری مل نہیں رہی ہے، اور میں اپنی منزل پہنچ نہیں سکتا، بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو مرنا ہی ہے، تو بجائے اس کے کہ بھاگ دوڑ کر کے مروں، یہیں پر مر جاتا ہوں۔ پھر لیٹ گیا، تھکنے کی وجہ سے دوبارہ اس کو نیند آ گئی۔ پھر جب اٹھا تو یہ دیکھا کہ اس کی سواری سامنے کھڑی ہوئی ہے، پورے ساز و سامان کے ساتھ، جیسا وہ لے کر آیا تھا۔ پہلے تو اس کو یقین نہیں ہوا کہ میں جاگ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں سوتے میں، لیکن اٹھا، اس نے اپنی سواری کی نکیل پکڑی، اس پر ہاتھ پھرایا
اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھا، یقین ہوا نہیں میں جاگ رہا ہوں. تو پہلے سویا تھا تو یہ سوچ کے سویا تھا کہ اب تو مرنا ہی ہے، تو بہتر ہے یہیں پر مر جاؤں. لیکن اب جب سواری اس کی پورے ساز و سامان کے ساتھ آ گئی، اب اسے زندگی کی رمق دکھائی دی کہ نہیں میں زندہ رہوں گا. تو اتنا خوش ہوا کہ اس کی زبان سے نکل گیا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. رسول اکرم فرماتے اخطا من شدت الفرح، خوشی اتنی تھی کہ اسے احساس یہ نہیں رہا کہ مجھے کہنا کیا چاہیے، میں کہہ کیا رہا ہوں. تو آپ کی سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی ہمارا رب، بندہ جب توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت فرح ثابت کی گئی ہے کہ ہمارا رب خوش ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت ایسے خوش ہوتا ہے جیسے بندہ خوش ہوتا ہے. جس طرح سے اس کے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، کیا ایسے ہی ہوتی ہیں اللہ رب العزت میں؟ تو یہ نہیں. ہمارا رب کسی کے مثل نہیں ہے، کوئی اس کے مثل نہیں ہے. اس کی کوئی صفت بھی اس کی کسی مخلوق کی صفت کی طرح سے نہیں ہے. تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب خوش ہوتا ہے. بندہ جب توبہ کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اس کے دربار میں جھکتا ہے، تکبر و غرور سے بچتے ہوئے اللہ رب العزت کے دربار میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت بطور احسان و رحمت کے اپنے بندے کی اس کیفیت سے بہت خوش ہوتا ہے. اس کی تفسیر کہ فرح کے معنی رضا سے ہیں، اور رضا کا مطلب ہے ارادہ ثواب، اور اس سے یہ مراد ہے اور اس سے وہ مراد ہے. اس طرح کی بات کرنا اللہ رب العزت کی ایک صفت کو معطل کرنا اور اس کو ان صفات سے عاری باور کرانا، یقین دلانا، یہ بدعقیدہ لوگوں کا کام ہے. اللہ رب العزت نے اس صفت کا تذکرہ قرآن میں، رسول اکرم نے احادیث میں صحابہ کرام کے سامنے فرمایا. کسی صحابی نے اس کا معنی یہ ہے، اس کی مراد یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس لفظ کو اس کے معنی سے ہٹا کر، اس کے معنی مراد مفہوم بتا کر اس میں تحریف معنوی یا لفظی نہیں فرمائی. تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، رسول اکرم نے بتلایا، وہی عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے، اور اس کا معنی مفہوم لے کر اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد وہ ہے کر کے اللہ رب العزت کی صفات کا انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ بدعقیدگی ہے. ایک صفت اور ہے اللہ رب العزت کی. رسول اکرم فرماتے ہیں یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الآخر وکلاہما یدخل الجنہ. یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے. اللہ رب العزت ہنستا ہے ان دو آدمیوں کے حالات اور کیفیت سے جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اور پھر جنت میں بھی ساتھ ساتھ جاتے ہیں وہ دونوں. ایک آدمی مسلمان ہے، جنگ میں کافروں سے لڑتے ہوئے وہ کسی کو قتل کر دیتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کافر جنگ کرتے ہوئے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے. تو مسلمان تو شہید ہوئے، اور یہ کون ہے؟ یہ کافر ہے. اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل
پسند نہیں، قبول نہیں، لیکن اس کی مہربانی، وہ رحیم ہے، کریم ہے، کسی پر بھی اس کی مہربانیاں ہو سکتی ہیں۔ اس نے پھر اس کافر کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، ایمان کی دولت سے نوازا، پھر وہ ایمان لایا اور اللہ کی فرما برداری، رسول اکرم کی فرما برداری قبول فرمائی، اور پھر اسلام کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے وہ بھی جنگ میں قتل ہو گیا، شہید ہو گیا اسلام۔ اب قیامت کا دن ہوگا تو دونوں شہید ہیں، حالانکہ اس میں سے ایک دوسرے کا قاتل ہے، لیکن دونوں ساتھ ساتھ جنت میں جا رہے ہیں۔ تو کیسے عجیب تعجب کی بات کہ دیکھو، کل یہ دونوں دشمن تھے ایک دوسرے کے، اور آج دونوں ساتھ ساتھ جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہنستا ہے ان کی اس کیفیت کو لے کر۔ یہ صفت اللہ رب العزت کی رسول اکرم نے بیان فرمائی، صحابہ کرام نے سنی، کسی کو کوئی تعجب نہیں ہوا، کسی نے اس کے معنی کو، مفہوم کو، الفاظ کو بدلنے، اس کے معنی الگ بیان کرنے، اس کا مفہوم الگ جتانے کی کوشش نہیں کی، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العزت کے لیے اگر اس صفت کو ہم تسلیم کریں گے تو اس سے یہ لازم آ جائے گا اور وہ لازم آئے گا، اور اس سے اللہ رب العزت کی توہین ہوگی۔ توہین کر کے رسول اکرم کے عمل کو، صحابہ کرام کے ایمان کو، تابعین کے عقیدے کو غلط بتانے کی، ان کی توہین کرنے کی کوشش خود کرتے ہیں، اور رسول اکرم کے عقیدے پر ثابت رہنے، صحابہ کرام کے عقیدے پر ثابت رہنے پر توہینوں کے الزام لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت، اس کا احسان، اور بندوں پر بے مایا اس کا فضل و کرم۔ ایک مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، کافر کو قتل کر دیتا ہے، اور پھر کافر مسلمان ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور پھر شہید ہو جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت ان دونوں شہیدوں کو، کہ دونوں اس کی رضا کی خاطر اپنی جان میدان جنگ میں قربان کرنے والے تھے، دونوں کو خوش ہو کر جنت میں جانے کا پروانہ سنا دیتا ہے۔ تو یہاں صفت حسنہ اللہ رب العزت کے لیے رسول اکرم نے ثابت فرمایا، اور صحابہ کرام نے اس کو تسلیم کیا، اور تابعین نے اور محدثین کرام نے اس پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ صفت اللہ رب العزت کی صفت ہے، لیکن کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے، اس لیے اس میں کسی تعویل کی، تحریف کی، تعطیل کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک اور صفت ہے اللہ رب العزت کی، عجب، تعجب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجب ربنا من قنوت عبادہ وقرب خیرہ۔ اللہ رب العزت کو بڑا تعجب ہوتا ہے جب بندہ دنیا کی مشکلات، پریشانیوں میں گھرتا ہے تو مایوسی میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کی طرف سے خیر، برکت، مصیبتوں، پریشانیوں سے نکالنے کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن وہ مایوسی کا شکار ہے۔ تو اللہ رب العزت کو تعجب ہوتا ہے، اس سے اللہ رب العزت کی یہ صفت کہ وہ تعجب کرتا ہے کسی پر۔ عجب ربک من شاب لیس لہ صبوہ، اسی طرح سے بل عجبت ویسخرون، قرآن شریف میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ تعجب کا وصف رسول اکرم نے یہ وصف، یہ صفت
اللہ رب العزت کی بیان فرمائی ہے، اور اس کے معنی آج کے زمانے کی طرح سے، جیسے لوگوں نے اس میں مین میخ نکال کر اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ایسا نہیں کیا ہے۔ ایک صفت اللہ رب العزت کی یہ بھی ہے کہ اس کا رجل، پیر، اس کا قدم ہے، وہ بغیر پیر کے، بغیر قدم کے نہیں ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے! یہاں ہر مخلوق میں اگر کسی کے پیر نہ ہو تو اس کو عیب مانا جاتا ہے، لیکن یہ عقل کے پتلے جو قرآن و حدیث کی مخالفت کر کے اللہ رب العزت کے پیر اور رجل کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس سے یہ مراد ہے، اور اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، یہ ہوگا تو یہ مانا جائے گا، وہ ہوگا تو یوں ایسا ہو جائے گا، یہ جو سب کچھ کرتے ہیں، جبکہ یہ باتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، صحابہ کرام نے سنی، تابعین کو سنائی، تابعین نے، صحابہ نے، رسول نے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، لا تزال جہنم یلقا فیہا وہی تقول حل من مزید، جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جاتا رہے گا۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا حل امتلأتی فتقول حل من مزید، کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ حتی یضع رب العزت فیہا رجلہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا پیر اس میں ڈالے گا تو کہے گی قطن قطن، بس بس بس، مطلب اب جگہ نہیں رہی، بھر گئی، اب کوئی ضرورت۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کا پیر نہیں ہے تو کیا وہ لولا ہے، لنگڑا ہے، لنجا ہے، کیا ہے وہ؟ تو ایسا جو لولا ہو، لنگڑا ہو، لنجا ہو، کیا وہ اللہ ہونے کے لائق ہے؟ یہ عقلیں خراب ہو گئی لوگوں کی۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے جنت سے بھی، جہنم سے بھی، کہ ہم تمہارا پیٹ بھریں گے۔ جب جنوں کو، انسانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی وسعت، اس کی فراخی وہ اتنی بڑی ہے کہ ان تمام کو ڈالنے کے باوجود بھر نہیں پائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہم تو تیرا پیٹ بھریں گے، تو کہے گی حل میں مزید، کچھ اور ہے؟ تب اللہ رب العزت اپنا پیر ڈالے گا، تب وہ کہے گی قطن قطن، بس بس بس، اب ضرورت نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی یہ بھی صفت ہے، اور یہ صفت رسول اکرم نے، قرآن نے، حدیث نے بتائی ہے، صحابہ کرام نے مانی ہے، اور تابعین نے اس پر یقین و ایمان کا اظہار فرمایا ہے۔ ہم اگر اہل سنت ہیں تو ہمیں بھی اس پر ایمان لانا چاہیے، اور گمراہ لوگوں کی طرح سے ادھر ادھر کی باتیں، معنی یہ ہے، مراد یہ ہے، مفہوم یہ ہے، ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کلام کرتا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور وہ آواز بھی دیتا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، وہ ندا بھی کرتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، اور یہ صفت اس کے لیے ضروری ہے، وہ گونگا نہیں ہے۔ وہ جس طرح سے اور اس کی مخلوق ہے جو بول نہیں سکتی، اس کی طرح سے وہ ایسا عاجز نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بولتا نہیں، اس کے لیے کلام نہیں ہے، یا اس کا کلام کا مطلب یہ ہے اور اس کے کلام کا یہ ہے، یہ ساری باتیں حقیقت میں
مناطق اور فلاسفہ کی گمراہ کن باتوں سے ان لوگوں نے اخذ کی ہیں اور پھر اس میں اپنی ناقص عقل کو شامل کر کے اللہ رب العزت کے صفت کلام اور صفت ندا کو یہ جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے ثابت فرمایا، رسول نے مانا، صحابہ کرام نے یقین کیا، تابعین نے اس پر ایمان و یقین کا اثبات کیا۔ تو اہل سنت اگر ہم ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی یہ صفت بھی ماننا چاہیے، اور اس کے لیے اگر مگر چونو چرا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صفت اور ہے اللہ رب العزت کی، اور وہ صفت ہے علو۔ ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء اجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفاک على هذا الوجه فیبرأ۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ رب العزت سے دعا کی گئی ہے، مانگا گیا ہے ایک بیماری کے سلسلے میں شفا، اور اس میں اس بات کا ہے ربنا الذی فی السماء، اس کی صفت علو ہے، بلندی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں الا تأمنونی وانا امین فی السماء، تم مجھ پر یقین نہیں کرتے، تم میرا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ آسمان میں مجھے امین مانا جاتا ہے۔ ایک صحابی آئے، وہ ایک لونڈی آزاد کرنا چاہتے تھے کفارے کے طور پر۔ ایک لونڈی کو لے کر آیا، رسول اکرم نے اس سے پوچھا این اللہ؟ قالت فی السماء، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمانوں میں۔ پھر پوچھا مننا؟ قال انت رسول اللہ، قال اعتقها فانها مؤمنہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آج کل بدقسمتی ہے ہم مسلمانوں کی، خاص طور سے بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کی، جو یہاں کے بہت سارے ادیان اور بہت سارے دھرموں اور ان کی بدعقیدگیوں سے متاثر ہو کر اس طرح کی باتیں کہنے لگے ہیں جو اسلام میں جائز نہیں۔ ہمارے یہاں کے غیر مسلم کہتے ہیں کن کن میں بھگوان ہے، ذرے ذرے میں خدا مانتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھی اسی کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے۔ عجیب بات ہے، حالانکہ جگہ نیچی ہے، اونچی ہے، اوبڑ ہے، کھابڑ ہے، زمین ہے، گہرائی ہے، کھائی ہے، اور پھر اونچے اونچے پہاڑوں کے ٹیلے بھی ہیں، ہر جگہ ہے اللہ رب العزت۔ نیچے ہے، اوپر ہے، آپ چھت پر ہیں، آپ 10ویں منزل پہ ہیں، اللہ رب العزت نیچے ہے۔ عجیب طرح کی لوگوں کی ذہنیتیں ہیں، جو رسول نے بتلایا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، جو غیر مسلم بتلاتے ہیں وہ ان کی سمجھ میں آتا، جو شیطان بتاتا ہے وہ ان کی سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک لونڈی سے، غلام ہے، لونڈی ہے، کسی مدرسے اور یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں ہے، لیکن ایمان والی ہے، اور ایمان کی شہادت اور گواہی رسول اکرم دے رہے۔ پوچھا این اللہ؟ قال فی السماء، آسمانوں میں، بلندیوں میں، میں کون ہوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
آپ نے فرمایا یہ مومن ہے، اس کو آزاد کرو۔ یہ دیکھیے، اگر کوئی آدمی یہ مانتا ہے کہ اللہ رب العزت اوپر ہے، بلند ہے، اس کی صفت علو ہے، تو وہ ایمان والا ہے۔ اور یہ نہیں مانتا، کہتا ہے نہیں ہر جگہ ہے، تو وہ ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ اس کی شہادت کہیں نہیں۔ اس کی شہادت تو اللہ کے رسول دے رہے ہیں کہ یہ مومن ہے، اس کو آزاد کر دو۔ اور اس میں بڑا کلام ہے، بہت سارے لوگوں نے اس سے متعلق کتابیں بھی لکھی ہیں اللہ رب العزت کی اس صفت کے متعلق۔ ایک صفت اللہ رب العزت کی معیت ہے، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے، اینما تکونو، کہیں پر بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن یہ معیت اللہ رب العزت کا ہونا یہ ایمان والی بات ہے۔ قرآن میں وما تکونو فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ۔ تم چاہے جس حال میں ہو قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرو، اور لوگوں تم چاہے جو کام بھی کرو، جب تم اس کی ابتدا کرتے ہو، کام کرتے رہتے ہو، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ رہتے۔ تم دو ہوتے ہو تو تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت تمہارے ساتھ نہیں تو کیا تم سے غافل ہے؟ تم اس کی نگرانی سے باہر ہو؟ نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ بندہ جب تمام حالات میں اس میت کے تصور کو مستحضر رکھتا ہے تو وہ شرم محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسے کام میں ملوث دیکھے جس سے اس نے اس کو روکا ہو۔ اللہ رب العزت کی معیت کا عقیدہ انسان کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب بندہ یہ سمجھے گا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے، تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، ہم کہیں بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں تک تو صفات کا تذکرہ تھا، بعض اسماء کا تذکرہ ہو جائے۔ اللہم رب السماوات السبع والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر۔ یہ مسلم شریف کی روایت، بڑی عظیم دعا ہے۔ کوئی آدمی اگر قرض میں پھنس گیا ہے اور کسی طرح سے قرض ادا نہیں ہو پا رہا ہے تو اس دعا کو پورے حضور قلب کے ساتھ پڑھے تو اللہ رب العزت اس کا قرض ادا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ بتلا رہا ہے کہ وہ اللہ، اس کے بہت سارے نام ہیں، اور اس کے بہت سارے ناموں کو جب ہم یاد رکھتے ہیں اور اس کو ناموں سے ذکر کرتے ہیں تو اس کو یہ بندے کا عمل اچھا لگتا ہے، تو وہ بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ایک اور صفت اللہ رب العزت کی، یا یوں کہیے کہ اللہ رب العزت کا ایک نام قریب بھی ہے۔ لما رفع صحابہ اصواتهم بالذکر، ایک بار صحابہ کرام زور زور سے اللہ رب العزت کو یاد کرنے لگے، ذکر کرنے لگے، دعائیں پڑھنے لگے۔ آپ نے فرمایا اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون صما ولا غائبا انما تدعون سمیعا بصیرا قریبا۔ تو اس کی ایک صفت قریب بھی ہے، اور وہ اتنا قریب ہے کہ اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے۔ آج بہت سارے بھائی ہمارے وسیلے کے چکر میں پڑھ کر عام
بھائیوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو بہت دور ہے، عرش عظیم پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ تو بڑا جبار ہے، بڑا قہار ہے، تمہاری کہاں سن سکتا ہے۔ جو اس کے دربار کے محبوب ہیں ان کو پکارو، ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے، وسیلے سے، توفیل سے مانگو تو وہ تمہاری دعائیں سن لے گا، ورنہ تم گنہگار، خطا کار، معصیت کار، تمہاری کہاں سنے گا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان کی شہرت سے زیادہ ہم قریب ہیں انسان کے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں شیطان ان کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ وہ بہت دور ہے، وہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو، ایسے پہنچو گے، اس کا وسیلہ، اس کا واسطہ اور ان کے نذرانے، ان کے چڑھاوے چڑھاؤ تب کرو گے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میں تمہارے قریب ہوں، مجھ سے زیادہ قریب کوئی نہیں۔ ایک اور اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ قیامت میں انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ وإن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کو تم دیکھو گے جیسے تم دیکھتے ہو 14ویں کے چاند کو۔ تمہیں 14ویں کے چاند کے دیکھنے میں کوئی پریشانی، دشواری محسوس ہوتی ہے؟ کچھ نہیں، ایسے ہی تم اللہ کو دیکھو گے۔ لیکن یہ دیدار اللہ رب العزت کا صرف ایمان والوں کو، توحید والوں کو نصیب ہوگا۔ بے ایمانوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو ان کو حاصل نہیں ہوگا، منافقین نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور ایک بار جو دیکھ لے گا وہ بار بار اللہ رب العزت کو دیکھنے کی تمنا کرے گا۔ کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو، اس کے دیدار کو منع کرتے، انکار کرتے ہیں۔ اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار جیسی آیتیں پیش کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ آیتیں کس پہ نازل ہوئی تھی؟ رسول پر، اور اس رسول نے ہمیں بتلایا کہ روز قیامت اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اور یہ دیدار اتنا عظیم ہوگا کہ ایمان والے اس کے دیدار سے کبھی اکتائیں گے نہیں، ہمیشہ چاہیں گے صرف دیدار اس کا کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح عقیدہ اہل سنت کا، رسول اکرم کا، قرآن کا، سنت کا، صحابہ کا، تابعین کا، اللہ رب العزت کی تمام صفات کو جو رسول نے ذکر فرمائی، جو اللہ نے قرآن میں اپنے لیے ذکر فرمائی، ان تمام صفات کا اقرار کیا جائے، دل کی گہرائیوں سے اس کو مانا جائے، اور اگر کوئی آدمی اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے تو یہ کہہ دیا جائے کہ تو بدعقیدہ ہے، ہم تیری بات نہیں مانتے۔ جس کو قرآن کہہ رہا ہے، جس کو رسول فرما رہے ہیں، جس کو صحابہ کرام مان رہے ہیں، جس کو تابعین مان رہے ہیں، جن کی تعریف اللہ رب العزت جن کے دین کی، ایمان کی تعریف ہے، جن کو جنت کی بشارتیں دے رہا ہے، ان لوگوں کی صفات سے ہٹ کر بعد کے لوگوں کی نکالی ہوئی باتوں پر ایمان لانا حماقت و بے وقوفی ہے۔ اللہ روز قیامت ہمیں توحید والوں میں اٹھانا اور اپنے دیدار سے سرفراز کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔